للکار قسط نمبر 166۔ وہیں بیٹھے بیٹھے یوسف کے گھر چلنے کا پروگرام بن گیا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ ہم پر اپنی امارت کا روب بھی ڈالنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ اسے میرے بارے میں کافی جستجو تھی۔ عمران اور میں ٹیکسی میں یہاں آئے تھے، لیکن عمران نے یوسف کو بتایا کہ ہماری ہونڈا سٹی پارکنگ میں کھڑی ہے اور ڈرائیور اسے خود ہی لے آئے گا۔ ہم یوسف کی شاندار ٹیوٹا میں بیٹھے اور اس کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئے۔ یہ 2 بجے کا وقت تھا، موسم خوشگوار تھا۔ یہی وہ گھر تھا جہاں میں نصرت کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچا تھا، اور پھر میں نے سربت کی پہلی جھلک بھی دیکھی تھی، وہ جھلک مجھے جو کئی برسوں کے جان لیوا انتظار کے بعد نصیب ہوئی تھی۔ مجھے زیادہ خطرہ ملازمہ حمیدن کی طرف سے تھا۔ اگر وہ گھر میں موجود ہوتی اور ہمیں پہچان کر کسی رد عمل کا اظہار کرتی تو مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ بہرحال خیریت گزری۔ حمیدن کے عقل کا امتحان نہیں ہوا، وہ گھر میں موجود نہیں تھی، کم از کم ہمیں تو دکھائی نہیں دی۔ میری معلومات کے مطابق یوسف کا یہ گھر کرائے کا تھا۔ اس کا ذاتی شاندار گھر قریب ایک پوش علاقے میں بن رہا تھا، پھر بھی اس رہائش گاہ کو اس نے خوب سجایا ہوا تھا۔ غالباً اس سجاوٹ کی ایک وجہ سربت کی آمد بھی تھی۔ سربت جس کے حوالے سے یوسف کا حق ملکیت اور احساس محبت اچانک جاگ گیا تھا۔ کوٹھی کے ایک کوریڈور میں رنگ و روغن ہو رہا تھا، کراسی لانوں کو خوبصورتی سے تراشا گیا تھا۔ یوسف نے ہمیں گھر کے اندرونی حصے دکھائے، یہاں تک کہ بیڈ روم بھی دکھایا۔ بیڈ روم کو بڑے لگژری انداز میں تیار کیا گیا تھا، بیڈ پر اپنی سہولتوں کے اعتبار سے زبردست تھا۔ یہاں ایک دیوار پر یقیناً حال ہی میں سربت کی ایک بڑی تصویر بھی لگائی گئی تھی۔ یہ وہی تصویر تھی جس کا ذکر حمیدن سے مجھ سے کیا تھا۔ یوسف نے مجھے مخاطب کیا اور مسکرا کر بولا، تابش صاحب، آپ نے یقیناً پہچان لیا ہوگا، یہ ہیں آپ کی کزن اور میری اہلیہ سربت۔ 2-4 دن میں یہاں پہنچ جائیں گی، پھر آپ کو کھانے پر بلائیں گے۔ بلکہ میرا تو پروگرام بن رہا ہے کہ سربت کی آمد پر ایک چھوٹی سی تقریب کر دی جائے، ایک مزیدار سا گیٹ ٹوگیدر۔ اچھی بات ہے، میں نے کہا۔ وہ کمرے کی آرائش اور فرنیچر وغیرہ کے بارے میں معلومات فراہم کرنے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے مجھے بیڈ روم دکھا کر اور اس کوٹھی میں گھما پھرا کر لطف لے رہا ہے، جیسے اس نمود و نمائش سے اس کے کسی اندرونی جذبے کی تسکین ہو رہی ہے۔ اسی دوران میں اس کے فون پر کال آ گئی۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سربت کی کال ہے۔ سربت اسے کسی ملازم کے بارے میں بات کر رہی تھی جس کی بیوی کو فالج ہوا تھا۔ وہ یوسف سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس کی مالی مدد کرے۔ 3-4 منٹ یہ بات جاری رہی، پھر بالکل غیر متوقع طور پر یوسف نے کہا، سربت، تمہارے ایک جاننے والے میرے پاس موجود ہے، لو ان سے بات کرو اور پہچانو۔ اس نے ایک دم سیل فون میری طرف بڑھا دیا۔ میں اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھا، چند لمحے کے لیے گڑبڑا گیا۔ دوسری طرف سے سربت کی مترنم آواز آ رہی تھی، ہیلو ہیلو، کون؟ میں نے کھنگار کر گلا صاف کیا، ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ سربت نے ایک لہجے میں آواز پہچان لی۔ اس کے ساتھ اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے 2-3 بار ہیلو کہا، پھر یہ کہتے ہوئے فون یوسف کی طرف بڑھا دیا، شاید لائن کٹ گئی ہے۔ ہاں، لمبے فاصلے کی کال میں لائن اکثر کٹ جاتی ہے، اور کبھی صرف محسوس ہوتا ہے کہ کٹ گئی ہے۔ اس کا لہجہ بظاہر عام تھا، مگر اس کی تہ میں معنی خیزی چھپی ہوئی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ سربت کو اس طرح بے وجہ فون بند نہیں کرنا چاہیے تھا، شاید وہ حواس باختہ ہو گئی تھی۔ ہم قریباً 1 گھنٹہ یوسف کے ساتھ رہے۔ اس نے شاندار چائے پلائی۔ اپنی گفتگو میں اس نے کہیں اپنی رسوا کن محبت کا ذکر نہیں کیا، نہ ہی ہمیں بتایا کہ اس کی چہیتی جرمن بیوی بھی اس کے ساتھ اس گھر میں رہتی تھی۔ اس چہیتی بیوی کی صرف ایک نشانی ہمیں یہاں نظر آئی، یہ ایک شیفرڈ کتا تھا جو ڈاگ ہاؤس میں گوشت پر منہ مار رہا تھا۔ حمیدن کے مطابق یہ گریس کا کتا تھا۔ وہ شوہر کی طرح اس کتے کو بھی غیر اہم جان کر یہاں چھوڑ گئی تھی۔ یوسف میں کھانا بھی کھلانا چاہتا تھا، مگر ملازمہ حمیدن کی طرف سے اندیشہ تھا۔ ہم نے کھانے سے معذرت کی۔ یوسف نے ہمیں وعدہ لیا کہ سربت اور نصرت کی آمد پر اگر پارٹی ارینج ہوئی تو ہم دونوں اس میں ضرور شرکت کریں گے۔ مجھ سے پہلے عمران نے وعدہ کر لیا۔ میں نے کولڈ پسٹل کے ایک ربڑ بینڈ کے ذریعے اپنی پنڈلی سے باندھ رکھا تھا۔ اس پسٹل کا ہلکا سا ابھار پینٹ میں نظر آتا تھا۔ مجھے شروع سے آخر تک یہی فکر رہی کہ کہیں یہ ابھار یوسف کی نظروں میں نہ آ جائے۔ عمران 10 منٹ پہلے ہی فون کر کے جیلانی کو ہدایت دے چکا تھا کہ وہ ہونڈا سیوک لے کر گارڈن روڈ پہنچ جائے۔ اس نے یوسف کے گھر کا ایڈریس بھی سمجھا دیا تھا۔ قریباً 15 منٹ بعد ہم ہونڈا سیوک پر یوسف سے رخصت ہو رہے تھے۔ میرے فون پر بار بار عاطف کی کال آ رہی تھی۔
میں نے گاڑی میں بیٹھ کر کال اٹینڈ کی۔ عاطف کی پریشان آواز آئی، بھائی جان وہ آنٹی جمیلہ جاگ گئی ہیں، بہت فکر مند ہے، مسلسل رو رہی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ان کی بیٹی مہناز کو کچھ ہو گیا ہے اور ہم لوگ ان سے چھپا رہے ہیں۔ وہ بار بار اسے فون بھی کر رہی ہے مگر وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، ہم 10 منٹ میں پہنچ رہے ہیں، تم ان کے پاس بیٹھو اور باتوں میں لگاؤ۔ 10-15 منٹ بعد ہم ڈیفینس والی کوٹھی میں موجود تھے۔ آنٹی جمیلہ واقعی رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ در حقیقت ان کی بیماری کی وجہ بھی بیٹی کا رویہ ہی تھا۔ اب بیٹی کی گمشدگی نے انہیں مزید تباہ حال کر دیا تھا۔ انہوں نے عمران کو کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ تم لوگ مجھے ٹھیک بات بتاتے کیوں نہیں ہو؟ کیا ہوا ہے میری مہناز کے ساتھ؟ کہاں گئی ہے وہ؟ اس نے تو کبھی اس طرح اپنا فون بند نہیں کیا۔ وہ خبیث جلالی بھی فون نہیں اٹھا رہا، اللہ کرے مر گیا ہو وہ، جنازہ نکل جائے اس کا۔ اس نے میری بیٹی کو تماشا بنا دیا ہے، پتہ نہیں کیا تعویذ گھول کر پلا دی ہیں اسے۔ وہ ایک بار پھر جلالی کو کوسنے لگی۔ عمران نے کہا، آنٹی جی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مہناز کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہیں ہوا، وہ خطرے سے بچ کر نکل گئی ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر وہ کسی مصیبت میں آ گئی ہوتی تو پھر اسے ڈھونڈنے والے اسپتال کیوں آتے اور آپ کو پکڑنے کی کوشش کیوں کرتے؟ وہ اصل میں ڈاکٹر مہنازی کو تلاش کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ میری بیٹی نے کیا بگاڑا ہے کسی کا؟ اگر کسی کو دشمنی اس خبیث بڈھے کے ساتھ ہے تو اس میں میری بچی کا کیا قصور ہے؟ ہم اسے کیسے بتاتے کہ وہ اس خبیث بڈھے کی بیوی ہے اور اس کی ہر اچھائی برائی اس کے حصے دار بن چکی ہے؟ بالفاظ دیگر وہ اس سارے معاملے میں پوری طرح ملوث ہو چکی ہے۔ ہم دونوں نے آنٹی سے تسلی تشفی کی باتیں کی اور انہیں کافی حد تک پرسکون کر دیا۔ میں نے کہا، آنٹی آپ اپنا سیل فون ہر وقت کھلا رکھیں، کسی بھی وقت ڈاکٹر صاحبہ کی کال آپ کے نمبر پر آ سکتی ہے۔ عمران نے کہا، اس کے علاوہ آپ 1-2 SMS بھی اسے کر دیں، مجھے نہیں کرنا آتا، آنٹی جمیلہ نے اشکبار لہجے میں کہا۔ عمران نے آنٹی جمیلہ کی طرف سے 2 SMS مہناز کے نمبر پر بھیج دیے۔ ان میں آنٹی کی بیماری کا ذکر تھا، اسپتال کا ذکر تھا اور مہناز سے کہا گیا تھا کہ وہ فوراً رابطہ کرے۔ آنٹی کو وہ دوائیں زبانی یاد تھی جو انہیں اسپتال میں دی جا رہی تھی۔ عاطف نے بازار سے وہ دوائیں لا دی تھی۔ فرا نے ہمارے سامنے آنٹی کو دوا کھلا دی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ غنودگی محسوس کرنے لگی۔ ان کو آرام دینے کے پیش نظر ہم ان کے کمرے سے نکل آئے۔ فرا نے کہا، رات کا کھانا تیار ہے، ڈرائنگ روم میں آ جائیں۔ کیا پکایا ہے ہماری بہن نے؟ عمران نے پوچھا۔ آپ کی بہن نے نہیں، آپ کی انہوں نے پکایا ہے، زبردست قسم کے قیمہ کریلے، ساتھ میں دہی کی نمکین لسی اور گرم گرم روٹیاں۔ عمران بولا، اگر یہ اہتمام شاہین نے کیا ہے تو پھر اس نے ضرور اس میں زہر ملایا ہوگا۔ زہر نہیں جی، محبت ملائی ہے، وہ آپ کی ناراضی دور کرنا چاہتی ہیں۔ میری بہن، چھری خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھری پر، زخم تو خربوزے ہی کو لگنا ہے نا۔ پہلے ناراضی دور ہو گئی، پھر اگلی لڑائی کے لیے جگہ بنے گی نا۔ کیا زبردست شعر کہہ گئے اس بارے میں مولانا حسرت موہانی۔ سامنے نہر والے پولتے بلا کے تے ماہی خورے کتھے رہ گیا۔ فرا اور عاطف ہنس ہنس کر دورے ہونے لگے۔ انہیں ایسے دیکھ کر بالو بھی بے وجہ کلکاریاں مارنے لگا۔ فرا نے کہا، عمران بھائی یہ شعر تو نہیں ہے، اور یہ نہر کے پل کی بات کہاں سے آ گئی؟ وہ فلسفیانہ انداز میں بولا، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، اور یہاں تو محبت بھی ہے اور جنگ بھی۔ میں نے کہا، واقعی محبت والے اونٹ کی کوئی کل سیدھی نہیں ہوتی۔ اب یہی دیکھو، وہ بیچاری تمہاری وجہ سے دکھی بھی ہوئی ہے اور تمہیں مناتی بھی ہے، تم سے معافی بھی مانگتی ہے۔ بہت خوب، عمران نے دیدے نہ چاہے، اس نے مجھے اڑنگا مار کر گرایا، میرے سینے پر سوار ہوئی، میرے بال نوچے، اور تم اب مجھے یہ جابر خاں قرار دے رہے ہو۔ ٹھیک ہی کہا تھا کسی فلسطینی رہنما بروسلی نے، بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن اچھا ہوتا ہے۔ بروسلی فلسطینی رہنما نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے کوئی ایسی بات کہی کہ عاطف مسکرایا۔ اوئے مچھر، اگر تم حسرت موہانی کے شعر پر نہیں بولتے تو بروسلی کے مقولے پر تمہیں کیوں تکلیف ہوئی ہے؟ یہ تو سراسر نسلی تعصب ہے، بلکہ ہرول بھرشاٹ ہے۔ ہرول بھرشاٹ یہ کیا ہوتا ہے عمران بھائی؟ عاطف نے پوچھا۔ میں نے عمران کا گریبان پکڑ لیا۔ اب ایک لفظ منہ سے نکالا تو گھونسا جڑ دوں گا۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ ہماری دھینگا مشتی شروع ہوتی، کچن کے دروازے پر شاہین نمودار ہوئی اور ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ فرا اور عاطف مسلسل ہنس رہے تھے۔ شاہین نے واقعی نہایت مزیدار کھانا پکایا تھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ سرکس میں جسمانی کرتوت دکھانے والی یہ ہوشربا لڑکی گھر گرہستی بھی کر سکتی ہے۔ شاہین اور عمران کی سلو کی خوشی میں
میں نے سب کو آئس کریم کھلائی اور ارد گرد کی گمبھیر پریشانیوں سے خود کو جدا کر کے کچھ اچھا وقت گزارا۔ بالو اس نئے ماحول میں بہت خوش تھا۔ وہ اپنی توتلی زبان میں بابا تاتا کرتا تھا، ہر کوئی اسے گود میں اٹھائے پھرتا تھا۔ زری بھی اس ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کر چکی تھی۔ وہ اب باقاعدہ فرا سے پڑھ بھی رہی تھی۔ اس کے طورت وار اب کافی سلجھ گئے تھے۔ بھانڈر اسٹیٹ میں گھاگرا چوری پہن کر اپنے جسم کی نمائش کرنے والی اور آنکھوں میں توبہ شکن اشارے پھینکنے والی زری اب ایک نئے سانچے میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ زری نے شروع میں کئی بار کہا تھا، میرا من نہ ہی لگتا، مجھے زرگا کی یاد آوت ہے، میں واپس جانا چاہت ہوں۔ مگر اب وہ یہ فقرہ جیسے بھول ہی گئی تھی۔ میرے سامنے آتے ہوئے وہ اوڑھنی سے اپنا سینہ خوب ڈھانپ کر رکھتی تھی اور اس کی نگاہ بھی نیچی رہتی تھی۔ یہ اسباق اسے بھانڈر اسٹیٹ میں سلطانہ نے ہی پڑھائے تھے۔ کھانا کھانے کے کچھ ہی دیر بعد عمران نے کہا، چلو اب چلے۔ کہاں؟ میں نے دبی آواز میں پوچھا۔ کہیں بھی یہاں سے تو نکلیں، یہ نہ ہو کہ یہ ساری خوشیاں دھری کی دھری رہ جائیں اور ہم دونوں کے درمیان پھر جنگ چھڑ جائے۔ اس کا اشارہ اپنے اور شاہین کی طرف تھا۔ جب ہم اچانک جانے کے لیے تیار ہو گئے تو سب لوگ کافی مایوس ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ اب ہم آئے ہیں تو 1-2 دن رہیں گے اور ہلا گلا ہوگا۔ خاص طور سے شاہین چپ نظر آنے لگی۔ وہ واقعی دل کی گہرائیوں سے عمران کو چاہتی تھی۔ عمران کی طرف کیا صورتحال تھی اس کا کچھ اتھا پتہ نہیں چلتا تھا۔ عمران نے سب کو تسلی دی کہ وہ 1-2 دن میں ضرور واپس آئیں گے اور پھر ہو سکتا ہے کہ ویکینڈ ان کے ساتھ ہی گزارے۔ میں سمجھ گیا کہ عمران کو جلدی کیا ہے۔ ہم ایک مصیبت سیکٹری ندیم کی شکل میں ہوٹل لالا زار کے کمرے میں چھوڑ آئے تھے۔ اس مصیبت کی نگرانی پر بھی ایک مصیبت کو ہی مقرر کیا گیا تھا۔ مجھے عمران کو پورا یقین تھا کہ ندیم کی جیب سے زیادہ کیش نکلا ہے۔ راجہ نے صرف 500 روپے شو کیے تھے۔ ہم ہوٹل لالا زار پہنچے تو یہاں راجہ بالکل راجہ اندر بنا بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی ٹانگیں اٹھا کر میز پر رکھی ہوئی تھی، وسکی سے شغل کر رہا تھا اور کوئی 4 درجن پری پیکر لڑکیاں اس کے سامنے رقص کر رہی تھی۔ یہ لڑکیاں دراصل ٹی وی سکرین پر تھیں۔ راجہ نے کوئی گرما گرم انڈین فلم لگا رکھی تھی۔ وہ سب ناچتی تھرکتی سیناؤں کو ایک ہی نظر اور ایک ہی آنکھ سے دیکھ رہا تھا۔ نیچے ترپال پر ندیم اسی طرح بندھا پڑا تھا۔ ہاں، یہ تبدیلی ضرور آئی تھی کہ اس کی ٹانگ پر باقاعدہ پلستر چڑھا ہوا تھا اور سرہانے دوائیوں کی کئی بوتلیں اور سرنجیں وغیرہ نظر آ رہی تھی۔ یقیناً راجہ اور اشفاق نے مل کر اس کے لیے کسی ڈاکٹر کا انتظام کیا تھا، جیسا کہ بعد میں پتہ چلا یہ اشفاق رانا کا ایک پڑوسی اور ہمراز ڈاکٹر تھا۔ ایک لحاظ سے اچھا ہی ہوا تھا، ورنہ ندیم کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ میں نے عمران سے پوچھا۔ میرا اشارہ نیم بے ہوش پڑے ندیم کی طرف تھا۔ وہ بولا، بہتر تو یہی کہ حضرت جلالی صاحب یہاں ہوتے، اپنے طریقے کے مطابق اس نمک حرام کو کوئی یادگار سبق سکھاتے، لیکن وہ تو خود اس وقت زندگی اور موت کے درمیان جھول رہے ہیں۔ اس خبیث سے حساب ہمیں بھی برابر کرنا ہوگا۔ اب کیا کرو گے؟ کچھ نہیں، ابھی تو اسے کسی محفوظ ٹھکانے پر پہنچاتے ہیں جہاں یہ اطمینان سے ہماری مہمان نوازی کا لطف اٹھا سکے۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے اقبال کو فون کیا اور اس سے کہا کہ ندیم کے قیام طعام اور دشنام وغیرہ کا مناسب انتظام کیا جائے اور اسے لالازار ہوٹل سے بحفاظت اٹھا بھی لیا جائے۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ عمران کے پاس شہر میں کوئی ایسی خاص جگہ موجود ہے جہاں کی دخل اندازی کا ڈر نہیں اور وہ 2-4 بندوں کو وہاں مستقل مہمان بنا کر رکھ سکتا ہے اور ان سے پوچھ گچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے فون پر میسج آ رہے تھے۔ یہ نصرت کے میسج تھے۔ وہ مجھ سے جاننا چاہتی تھی کہ یہاں لاہور میں اصل صورتحال کیا ہے، کیوں باجی سرورت کے ساتھ یوسف بھائی کے رویے میں نمایاں تبدیلیاں آئی ہیں، کیا وہاں اندرون خانہ کوئی اتھل پتھل ہوئی ہے۔ یہ بھنک شاید نصرت کو بھی پڑ چکی تھی کہ یوسف کی جرمن بیوی سے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اب میرے پاس اس حوالے سے مکمل معلومات موجود تھیں، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا تھا کہ یہ معلومات میرے ذریعے نصرت اور سرورت تک نہ پہنچے۔ میرے دل میں یہ بات گھر کر چکی تھی کہ یوسف کے بارے میں جو بھی منفی بات کروں گا سرورت اس کا الٹا اثر لے گی۔ وہ یہی سمجھے گی کہ اس کی طرف اپنا راستہ ہموار کرنے کے لیے یوسف کے معاملات کو اچھال رہا ہوں۔ میں نے اس سلسلے میں عمران سے مشورہ کیا، اس کی رائے مجھ سے مختلف تھی۔ وہ بولا، دیکھو جگر، ہمیں اس بندے کی کیٹیگری کا پتہ چل چکا ہے۔ یہ کافی حد تک موقع پرست اور شاید نفس پرست بھی ہے۔ اپنی جرمن محبوبہ کے عشق میں ڈوب کر اس نے جس لڑکی کو برسوں تک قابل اعتبار نہ سمجھا اب اس کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ اب اسے یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ پیتل کے عشق میں سونے کو مٹی میں رول رہا تھا۔ شاید ایسے ہی موقع کے لیے کسی کہا جاتا ہے کہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے۔ محبوبہ بیوی کا نشہ ہرن ہوا ہے تو اب اسے ثروت نظر آ رہی ہے۔ وہ اسے اپنی قربت عنایت کرنا چاہ رہا ہے۔ دوسری طرف اس کے والد فاروقی صاحب اس تبدیلی سے خوش ہوں گے، یعنی ایک تیر سے 2 شکار۔ یہ محبت نہیں، سراسر مطلب پرستی، اور ثروت کو اس مطلب پرستی سے آگاہ ہونا چاہیے۔ وہ آگاہ ہو جائے گی یار،
खुद भिनक तो दोनों बहनों को भी बढ़ चुकी है, बाकी सब कुछ यहाँ पाकिस्तान में आकर मालूम हो जाएगा। मुझे यकीन है जो हमारे ख्याल है वो नुसरत के भी होंगे, वो सरवत को हर ऊंच नीच से आगाह करेगी। फिर भी ताबी, तुम्हें खामोश नहीं रहना चाहिए। चलो सरवत से नहीं तो नुसरत से एक बार तफसील से बात कर लो। इसे समझा दो कि जो शख्स पिछले 2-2.5 साल सरवत को हतकम इस तरीके से नजरअंदाज करता रहा है, अब इसका शोहर बनने पर क्यों तुला है। मैंने इमरान से वादा किया कि मैं नुसरत को फोन करूंगा, लेकिन मैंने नहीं किया। हाँ, मैंने एक आम सा मैसेज जरूर कर दिया। इसमें मैंने नुसरत के इस शुबे की तस्दीक की कि यूसुफ और ग्रेस में बिगाड़ पैदा हो चुका है और ग्रेस इसे छोड़कर वापस जर्मनी जा चुकी है। गालिबन यही वजह कि अब यूसुफ सरवत को अहमियत देने पर मजबूर हो रहा है। मुझे यकीन था कि बाकी काम नुसरत खुद करेगी, लेकिन यह मसला यह था कि सरवत अपने मशरकी मिजाज के मुताबिक यूसुफ को मजाजी खुदा का दर्जा दिए बैठी थी। इसकी सारी सितम ज़रीफियों को अब तक खंदा पिशाने से झीलती रही थी और अब भी झीलने का इरादा रखती थी। कई मौके ऐसे आए थे जब वो यूसुफ के खिलाफ खला बआसानी हासिल कर सकती थी, लेकिन बकौल नुसरत इसे खला या तलाक जैसे लफ्ज से ही नफरत थी। इसके ज़हन में कुछ वाहमे बुरी तरह बैठ चुके थे और उनमें से एक ये भी था कि इसने यूसुफ से तलाक लेने का सोचा और इसका जवान भाई नागहानी मौत का शिकार हो गया। अब वो नुसरत की संगीन बीमारी को भी अपने अज़दवाजी हालात और सोचों से नथी कर चुकी थी। ये ख्याल किसी अकीदे की तरह इसके ज़हन में रासिख था कि वो तलाक लेने वाला गुनाह करेगी तो नुसरत की मौत पर मोहरी तस्दीक लगाएगी। मैंने इमरान इस मौजू पर कई बार बहस और तबसरा किया था। आखिर क्यों ऐसे वाहमे, ऐसे बेबुनियाद अकीदे इंसान के ज़हन में पलते हैं और परवान चढ़ते हैं? क्या ये इंसान के अंदर की कमजोरियां होती हैं जो इन वाहमों में जकड़ा जाता है? मैं फलां काम करूंगा तो इसकी सजा मुझे फलां तरीके से भुगतना पड़ेगी, मैं इस तरह से खुशी हासिल करूंगा तो इसका खमियाजा मुझे इस अलमे की सूरत में झेलना पड़ेगा। अब बज़ाहिर एक गुमराह और कदर नाशनास शोहर से रुख फेरने में और छोटी बहन के बीमार होने में कोई ताल्लुक नहीं था, मगर सरवत ने अपने ज़हन में यह ताल्लुक बनाया हुआ था। इस ताल्लुक पर एक जोरदार ज़रब लगाए जाने की जरूरत थी। बेबुनियाद वाहमे के इस बुत को यकीन के कुल्हाड़े से चकनाचूर किया जाना जरूरी था। हम वाहमों के खिलाफ लड़ रहे थे और अब वाहमे का एक और सोमनाथ हमारे सामने था। लेकिन पता नहीं कि इस सोमनाथ पर मैं खुद कोई कुल्हाड़ा चलाना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि इस सोमनाथ को तोड़ने वाली खुद सरवत हो। अगले रोज मैं और इमरान डिफेंस वाली कोठी में वापस आ गए। खूब रौनक रही। बारबेक्यू का जो प्रोग्राम काफी अरसे से मुलतवी हो रहा था पाया तकमील को पहुंचा। मैडम सफूरा भी इस खुशगवार तकरीब में शरीक हुई। वो हल्का फुल्का रक्स भी कर लेती थी। इसके रक्स ने महफिल को दोबाला किया। इसने खींचकर इमरान को भी अपने साथ शरीक कर लिया। इमरान भी हरफन मोला शख्स था। इससे पहले मैंने इसे पुराने मोहल्ले में चाचे नजीर की शादी पर रक्स करते देखा था। बड़ी खूबसूरती और लय थी इसकी हरकतों सकनात में। कौन कह सकता था कि रेशम की तरह नरम ये शख्स वक्त आने पर फौलाद बल्कि दहका हुआ फौलाद बन जाता है। शाहीन और जरी ने भी इस हल्के फुल्के रक्स में शिरकत की। फरा और आतिफ ने गिटार बजाने पर इक्तफा किया। मैं और इकबाल तालियां बजाते रहे। जिंदगी में संगीनी और रंगीनी साथ साथ चलती है। इस बात का इल्म सिर्फ मुझे और इमरान को था कि जहाँ ये महफिल बरपा है वहीं जमीन में सिराज के खतरनाक गुंडे की लाश भी दबी हुई है। इस तकरीब के दौरान ही मेरे सेल पर फोन आया। ये यूसुफ की तरफ से था। यूसुफ ने मुझे बताया कि परसों सरवत ऑस्ट्रेलिया से वापस आ रही है। इस खुशी में एक गेट टुगेदर है। मुझे और इमरान को हर सूरत आना है। वक्त रात 9 बजे का था। मेरी धड़कनें तेज होती जा रही थी। मेरी और सरवत की कहानी एक नए मोड़ पर आ रही थी। अगले 2 रोज में कोई खास वाकया रूनमा नहीं हुआ, सिवाय इसके कि एक बार आंटी जमीला के फोन पर एक गुमनाम नंबर से कॉल आई। आंटी ने रिसीव की तो दूसरी तरफ महनाज थी। इसने बस इतना ही कहा, हेलो अम्मी, मैं महनाज बोल रही हूँ। इसके बाद किसी वजह से लाइन कट गई। आंटी जमीला दीवानावार हेलो हेलो कहती रही। हमने इस मोबाइल नंबर का पता करवाया जिससे कॉल आई थी। हस्बे अंदेशा वो नंबर गुमनाम ही निकला। अहमदाबाद के एक मजदूर शराफत अली का एड्रेस था। इस बेचारे का बस शनाख्ती कार्ड ही इस्तेमाल हुआ था। इस कॉल से कम इतना तो साबित हुआ कि महनाज जहां कहीं भी है जिंदा सलामत है। जलाली साहिब बदस्तूर कोमे की हालत में थे। इनके बारे में डॉक्टर यकीन से कुछ नहीं कह पा रहे थे। इनकी उम्र तो मुजाहमत करने वाली नहीं थी, लेकिन इनकी सख्त जानी को देखने की उम्मीद की जा सकती थी कि शायद वो मौत के फरिश्ते पर भी गरजे बरसें और इसे इस काम से बाज रखने की कोशिश करें। एसपी हमजा साहिब दीगर पुलिस अफसरान के साथ मिलकर खासी तंगोदो कर रहे थे।
लेकिन अभी तक महनाज और असाम का कोई खोज मिला था और न ही आराकोई का कोई सुराग हाथ आया था। अस्पताल से आंटी जमीला के अगवा की कच्ची रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी। ताहम हमने एसएसपी हमजा साहिब को आगाह कर दिया था कि आंटी हमारे पास हिफाजत से हैं। हमजा साहिब ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की थी कि हम इन्हें अपने पास ही रखें। अस्पताल के सामने अंधाधुंध फायरिंग में जख्मी होने वाले एएसआई गुलजार अहमद की हालत अब अस्पताल में खतरे से बाहर थी। मैंने फोन पर इसकी मजाकपुरसी की। जावा ग्रुप की हंगामा खेजी भी कुछ मान पड़ गई थी और यकीन इसकी वजह यही थी कि जावा को अपने एक दूसरे फड्डे के सिलसिले में फौरन बंबई जाना पड़ गया था। जावा के कई करीबी और सरगर्म साथी भी जावा के साथ ही गए थे। इमरान ने रियार विलियम से जो रकम नुसरत के अस्पताल के बिल के लिए ली थी, इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी। यूसुफ आजकल हातम ताई की कब्र पर लात मार रहा था और खास तौर से सरबत पर मेहरबानियों की बारिश कर रहा था। नुसरत ने हमें बताया कि अस्पताल का बिल यूसुफ भाई की तरफ से अदा किया जा चुका है। और ये एक रंगीन शाम थी। गार्डन टाउन में यूसुफ फारूकी की रहायश का जगमगा रही थी। कोठी के अंदर बाहर कई गाड़ियां खड़ी थी। वसी लान में खूबसूरत शामियाना लगाकर केटरिंग का एहतमाम किया गया था। जो लगता था कि यूसुफ अपनी शादी को रिन्यू कर रहा है। आज कई माह बाद मैंने सरबत को देखा। झिलमिलाते सितारों वाली नीलकू साड़ी में वो दिलकश नजर आ रही थी। साड़ी के सितारों की झिलमिलाहट में इसका चेहरा चांद की तरह था, मगर ये चांद रोशन होने के बावजूद उदास था। इसकी तह में कहीं उदासी और पसमुदगी एक सर्द अंधेरे की तरह बैठी हुई थी। यूसुफ की मौजूदगी में हमारे दरमियान बस ये गुफ्तगू हुई। हेलो ताविश, हेलो सरवत, कैसी हो तुम? बहुत कम तब्दीली आई है तुम में, लेकिन आप में तब्दीली आई है। और इतना अरसा कहाँ गायब रहे आप? नुसरत बता रही थी कि आप कहीं इंडिया वगैरह चले गए थे। हाँ, कुछ अरसा रहा हूँ इंडिया में भी। अम्मी के जाने के बाद दिल एकदम उचाट सा हो गया था। कहीं निकल जाने को जी करता था। पता ही होगा तुम्हें कि इनकी मौत जिन हालात में हुई। सरवत ने इस बात में सर हिलाए दुख भरी सांस ली और मौजू बदलते हुए बोली, फरा और आतिफ कैसे हैं? सुना कि वो भी लाहौर में हैं। इनको भी ले आते आप। मुद्दत होगी इन्हें देखे हुए। चले अब किसी दिन इनसे मुलाकात हो जाएगी। बस इसी तरह की चंद रस्मी बातें हुई। करीब खड़ी नुसरत ने जब देखा कि बातें कुछ ज्यादा ही रस्मी और बेमहल हो गई हैं, तो इसने मुदाखलत की और चहकने लगी। वो इस वक्त सेहतमंद नजर आ रही थी, खूब सजी हुई थी वो भी। इसे देखकर कौन कह सकता था कि वो एक संगीन बीमारी से फाइट कर रही है। ये एक अच्छी तकरीब साबित हुई। म्यूजिक, कहकहे, खाना, ड्रिंक सब कुछ मौजूद था। बस इस तकरीब में दो बातें कुछ अलग सी थी। एक तो यूसुफ की तेज नजरें जो गाहे बगाहे मेरे अंदर कुछ टटोलने लगती थी, और दूसरे सरबत के बज़ाहिर मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपी हुई बेजारी आमेज उदासी। एक दो बार इससे नजरें मिली, लेकिन ये नजरें किसी भी तरह का इबलाग नहीं कर सकती थी। इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, इस मौका पर एक पियानो जरूर होना है। जरूर होता है और हीरो इस पर गाना गाता है। एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग, या फिर झूम झूम के नाचो, आज गाओ आज। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर तुम गाना चाहो तो गा सकते हो, मैंने बेजारी से कहा। इसी दौरान में 3-4 मेहमान इमरान के पास आन खड़े हुए। इनमें से 2 लड़के और एक जवासाल शख्स था। हेलो जी। जवासाल शख्स ने बड़ी गर्मजोशी के साथ इमरान से मुसाफा किया। हमने आपको पहचान लिया है जी, बड़ी खुशी हुई आपसे, आप जैसे इंटरनेशनल फनकार को यहाँ देखकर। इसने कहा, इंटरनेशनल फनकार? इमरान ने हैरत से कहा, मैंने तो किसी फिल्म में काम नहीं किया। एक लड़की हंसी। फिल्मों में काम करने वाले तो मसनूई हीरो होते हैं जी। असल हिम्मत और जुर्रत तो आप लोग दिखाते हैं। हमने स्टार सर्कस में 2-3 बार आपका शो देखा है। देखते ही देखते इमरान की गिर्द भीड़ लग गई। 2-4 दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने भी इसे पहचान लिया। नुसरत ने इमरान का बाजू थाम लिया। इमरान भाई, देखे आप लोग आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। इस वक्त तफरी का माहौल बना हुआ है, आप कुछ थोड़ा बहुत दिखाए ना। तुम्हारा मतलब है मैं यहाँ कलाबाजी लगाना शुरू कर दूं? नहीं, लेकिन कोई छोटा मोटा ट्रिक, कोई हाथ की सफाई। इमरान ने अपनी खूबसूरत टाई पर उंगलियां चलाते हुए कहा, मेरा तो एक ही ट्रिक लोगों को ज्यादा पसंद है, रिवाल्वर में एक गोली रखकर और चरखी घुमाकर अपने आप पर फायर करना। नहीं नहीं, ऐसा खतरनाक काम नहीं, कुछ और। नुसरत ने ठिनक कर कहा, तो अपने ताबिश भाई से कहो ना। अब ये भी कुछ कम फनकार नहीं है। बर्फ के ब्लॉक को 2 टुकड़े कर सकता है, टक्कर मारकर दरख्त को उखाड़ सकता है, डबल ईंटें चबा सकता है। आप मजाक ना करें। नुसरत इसका कंधा झिझोड़ा। अच्छा, कुछ दिखाता हूँ, शायद गाड़ी में कोई चीज मिल जाए। वो गाड़ी में गया। कुछ देर बाद एक रिवॉल्वर ले आया। सब इसके गिर्द इकट्ठे हो गए। नुसरत ने एहतजाज किया, ये क्या इमरान भाई, आप फिर हथियार ले आए?
اور کچھ تھا ہی نہیں۔ تاش کے پتوں وغیرہ کے کھیل تو آپ لوگوں کو پسند نہیں آئیں گے نا۔ عمران نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ مجھے پتا ہے، اسی لیے نقلی ریوالور لایا ہوں۔ صرف پٹاخہ چلے گا، لیکن آپ اس کو اصلی گولی سمجھیے اور دیکھیں میری لگ کام کرتی ہے یا نہیں۔ میں 3 مرتبہ ٹریگر دباؤں گا اور مجھے یقین ہے تینوں بار گولی نہیں چلے گی۔ یوسف نے ریوالور الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ واقعی ڈمی نظر آ رہا تھا۔ لوہے پر برش سے رنگ کیا گیا تھا۔ عمران نے ریوالور ہتھیلی پر رکھا اور ٹریگر دبایا۔ ٹرچ کی آواز نکل کر رہ گئی۔ دوسری بار پھر چرخی گھمائی۔ اس مرتبہ بھی گولی نہیں چلی۔ تیسری مرتبہ بھی گولی اور ہیمر آمنے سامنے آئے۔ عمران نے کہا، بات صرف اعتماد اور یقین کی ہوتی ہے۔ جب آپ یقین کے خاص لیول کو چھو لیتے ہیں تو پھر غیر مرئی طاقتیں آپ کا ساتھ دینے لگتی ہیں، آپ کے پانچ سے سیدھے پڑنے لگتے ہیں۔ عمران نے دونوں فائر ہوا میں کیے۔ دھماکوں سے فضا گونج اٹھی۔ ایک فیشنیبل لڑکی نے انگریزی میں پوچھا، مسٹر عمران، آپ اصلی گولیوں سے بھی کھیلتے ہیں؟ اس وقت آپ کے احساسات کیا ہوتے ہیں؟ ویسے ہی جیسے اب ہیں، عمران نے سیدھا جواب دیا۔ ایک خاتون نے کہا، سنا ہے آپ کا نشانہ بھی بہت اچھا ہے۔ عمران نے کہا، غالباً آپ نے ٹھیک ہی سنا ہے۔ آپ اپنے سر پر سیب رکھیں، پھر میں بھی اڑانے کو تیار ہوں۔ ایک شخص نے خاتون کے شوہر کو مخاطب کر کے ہانک لگائی، شاہ صاحب جلدی کیجیے، سیب لائیے، آپ کے لیے اچھا موقع پیدا ہو رہا ہے۔ محفل کشتے زعفران بن گئی۔ میری نظر ایک بار پھر ثروت کی طرف اٹھی۔ وہ شور شرابے میں بالکل تنہا تھی، اکیلی، اداس۔ اس کی اداسی جیسے اڑ کر میرے سینے تک پہنچ رہی تھی اور میرے اندر ایک صحرا سا آباد کر رہی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان چند میٹر کا فاصلہ تھا، لیکن یہ صدیوں پر محیط تھا۔ وہ یوسف فاروقی کی بیوی بن کر بھی اس کی بیوی نہیں تھی۔ اس کے ہونٹوں پر میرے ہونٹوں کی مہر کے سوا کوئی اور مہر نہیں تھی۔ لیکن اب صورتحال بدلی ہوئی تھی۔ کیا واقعی صورتحال بدل رہی تھی؟ ہم دونوں رات 2 بجے کے لگ بھگ یوسف، ثروت اور نصرت سے رخصت ہو کر واپس لوٹے۔ رات اوس میں بھیگی ہوئی تھی۔ نہر کنارے چاندنی کا پڑاؤ تھا۔ وہ ریوالور جس سے عمران نے محفل میں تماشا دکھایا تھا سیٹ کے نیچے پڑا تھا۔ سپیڈ بریکر پر جھٹکا لگنے سے وہ میرے پاؤں کی طرف کھسک آیا۔ میں نے اسے اٹھایا اور اچھی طرح الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر ایک جھانپڑی عمران کی گردن پر مارا۔ ریوالور نقلی نہیں تھا، وہ بڑی جان لیوا شب تھی۔ میں کمرے میں بے چین ٹہل رہا تھا۔ میرے اندر وہی کیفیت پیدا ہو رہی تھی جب میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے جسم کو بڑی بے چینی سے اور بے رحمی کے ساتھ بھٹی میں جھونک دوں، کچھ ایسا کروں کہ میرے مساموں سے پسینے کے بجائے لہو رسنے لگے، میری ہڈیاں چٹک جائیں اور سینہ پھٹ جائے۔ اگلی صبح 9 بجے کے لگ بھگ نصرت کا فون آ گیا۔ کیسے ہیں تابش بھائی؟ اس نے نارمل آواز میں پوچھا۔ ٹھیک۔ اتنا مختصر جواب، کیا یہ اور مختصر نہیں ہو سکتا تھا؟ میں خاموش رہا۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، بھائی جان، میں آپ کی دلی کیفیت سمجھ رہی ہوں۔ جو لگتا ہے کہ جو کچھ آپ جھیل رہے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ جھیل رہی ہوں، لیکن ہمارے پوائنٹ آف ویو میں ایک اچھی اطلاع بھی ہے جو میں آپ کو پہنچانا چاہتی ہوں۔ کیسی اطلاع؟ میں نے پسمردہ آواز میں پوچھا۔ باجی، ثروت میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں۔ یوسف بھائی کے ان کی بے دام غلامی میں کچھ فرق پڑا ہے۔ وہ یوسف بھائی سے کچھ کھچی ہوئی ہیں۔ رات کو بھی ماسٹر بیڈ روم میں سونے کے بجائے اس کمرے میں سوئی ہیں جہاں گریس کی موجودگی میں سویا کرتی تھی، اوپر والی منزل میں۔ اس سے کیا ہوگا نصرت؟ مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے یوسف بھائی کو کم از کم یہ تو بتا دیا ہے کہ وہ چابی والا کھلونا نہیں جسے جب چاہا الماری میں پھینک دیا، جب چاہا نکالا اور چابی گھما کر چلا لیا۔ نصرت کی باتیں میرے دل میں عجیب سی امید جگا دیتی تھی۔ اس وقت بھی اس کی باتوں نے امید جگائی۔ جو لگا جیسے میں ابھی مکمل طور پر ڈوبا نہیں ہوں، ہاتھ پاؤں چلانے کی گنجائش باقی ہے، اور شاید سہارے کے لیے 2-4 تنکے بھی میرے ہاتھ میں آ گئے ہیں۔ نصرت کہہ رہی تھی، تابش بھائی پلیز آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ اگر آپ نے ہمت ہار دی تو قسم سے میں بھی ہار دوں گی، میں وقت سے پہلے مر جاؤں گی۔ میں اگر اب تک زندہ ہوں تو صرف اس لیے کہ آپ کے چہرے پر امید دیکھ رہی ہوں، وہ امید جو آپ کو اور باجی کو ایک کر سکتی ہے۔ میں خاموش رہا۔ وہ بولی، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ آپ مجھے بتائیں میں آپ سے ملنے کہاں آؤں؟ کیا بات ہے نصرت؟ وہ ایسے نہیں مل کر ہی ہو سکے گی۔ آپ بتائیں بھی، آپ کہاں مل سکتے ہیں اور کب؟ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر ضروری ہے تو پھر جس طرح تم چاہو، تم مجھے اپنی سہولت کے مطابق بتا دو، میں پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے تابش بھائی، کل دوپہر گلبرگ کے فوڈ پوائنٹ پر آپ 1 بجے تک پہنچ جائیں۔ اگلے روز میں مقررہ وقت پر ریسٹورنٹ پہنچ گیا اور نصرت کا انتظار کرنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ ہماری گفتگو ثروت اور یوسف کے حوالے سے ہی ہوگی،
لیکن مجھے ہرگز معلوم نہیں تھا کہ اس گفتگو میں ثروت خود بھی موجود ہوگی۔ مجھے تب پتا چلا جب نصرت اور ثروت دونوں ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ نصرت کا وزن کافی کم ہو چکا تھا مگر وہ شاش بشاش تھی۔ اس نے دوری سے مجھے دیکھ لیا لیکن ظاہر نہیں کیا۔ جب وہ دونوں قریب پہنچ گئی تو نصرت نے حیرتناک لہجے میں کہا، اوہ تابش بھائی، آپ یہاں؟ میں اٹھ کھڑا ہوا اور ان دونوں سے ملا۔ میں سمجھ گیا کہ نصرت نے ڈرامہ کیا ہے اور اب مجھے یہ ظاہر کرنا ہے کہ یہ ملاقات اتفاقیہ ہوئی ہے۔ میں نے دونوں کو بیٹھنے کی دعوت دی۔ چند لمحوں کی تو یوں لگا جیسے ثروت پلٹ جائے گی یا پھر کسی اور میز پر جا بیٹھے گی، لیکن جب نصرت بیٹھ گئی اور شولڈر بیگ میز پر ٹکا دیا تو مجبوراً ثروت کو بھی بیٹھنا پڑا۔ وہ پریشان نظر آ رہی تھی اور بے چار نظروں سے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ اتفاقاً ایک نیم تاریک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ جگہ باقی حال سے کچھ کٹی ہوئی تھی۔ ثروت کے جسم سے اٹھنے والی پروفیسی کی خوشبو یادوں کے تار چھیڑ رہی تھی۔ آپ کیا لیں گی؟ میں نے نصرت ثروت کو مشترکہ طور پر مخاطب کیا۔ ثروت سے پہلے ہی نصرت بول اٹھی، کھانے کا وقت ہے، پیزا منگوا لیجیے، میرا خیال ہے کہ ہم تینوں شوق سے کھا لیں گے۔ نہیں نصرت، میں کچھ نہیں کھاؤں گی، وہ مجھے جلدی واپس بھی جانا ہے، تم صرف کوئی کولڈ ڈرنک وغیرہ منگوا لو۔ خدا کا خوف کرے باجی، اگر اتفاقاً تابش بھائی ہاتھ آ ہی گئے ہیں تو ان کی جیب کچھ ہلکی کرنی چاہیے۔ پلیز نصرت، مسخری مت کرو، میں یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی، ثروت نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس کے بالوں کی لٹ اس کے سرخ ہوتے ہوئے چہرے پر جھولنے لگتی تھی۔ اچھا بابا، کولڈ ڈرنک ہی منگوا لیتے ہیں۔ میں نے کولڈ ڈرنک کا آرڈر دیا۔ ثروت بدستور لال بھبو کا چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ نصرت نے لجاجت سے کہا، پلیز باجی، اگر اتفاق سے تابش میں مل ہی گئے ہیں تو اب اس طرح آپ گولا تو نظر نہ آئے۔ میں اتنی بیوقوف نہیں ہوں، وہ تپے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیا مطلب؟ تم جان بوجھ کر مجھے یہاں لائی ہو، تم نے پلان کیا ہے، یہ کوئی ٹی وی ڈرامہ نہیں ہے، زندگی ہے، اور اس میں اس طرح کے ناٹک نہیں چلتے۔ اس کے خوبصورت مندے ہل رہے تھے جیسے وہ بھی تیش میں لرز رہے ہوں۔ نصرت نے گہری سانس لے کر بڑی بہن کی طرف دیکھا، پھر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، اچھا جو بھی ہے، اب اپنا موڈ ٹھیک کریں، ہم ڈرنک لے کر چلے جاتے ہیں یہاں سے۔ وہ درد سے بولی، تم لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ آگ کا کھیل ہے، اس کی کوئی ایک چنگاری بھی میرے گھر کو برباد کر سکتی ہے، اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتی اور کسی کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ثروت یقین کرو، مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ یہاں تم دونوں سے ملاقات ہوگی۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، لیکن آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ نصرت آپ سے ملنے آ رہی ہے۔ وہ کیوں آ رہی تھی؟ آپ دونوں میرے بارے میں ہی ڈسکس کرنا چاہتے ہوں گے نا؟ نصرت نے صرف اتنا کہا تھا کہ ایک بہت اہم بات ہے اور اس کے لیے میرا آنا بہت ضروری ہے۔ یہ روحانسی ہو رہی تھی۔ نصرت نے کہا، اچھا باجی، ان باتوں کو چھوڑے، پلیز چھوڑیں، میں آپ سے بلکہ آپ دونوں سے بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ خدا کے لیے ان حالات کے بارے میں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں۔ آپ دونوں سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جھوٹ اور سچ میں فرق کر سکتے ہیں، خود کو رسم و رواجوں کی بھیٹ نہ چڑھنے دیں، اگر کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو نکال لیں۔ میں نے دیکھا ہے باجی کے۔ ثروت کا چہرہ سرخ تر ہو گیا، وہ ایک دم کھڑی ہوئی، میں جا رہی ہوں۔ نصرت نے بیٹھے بیٹھے اس کا بازو تھام لیا، پلیز باجی، پلیز ایسا نہ کریں، لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ہم دونوں چلتے ہیں، آپ 2 منٹ بیٹھ جائیں۔ نصرت، چھوڑو مجھے، ثروت نے تلخ لہجے میں کہا، ہاتھ پیچھے کھینچا۔ اس کی کوہنی لگنے سے شیشے کا گلاس گر کر ٹوٹ گیا۔ پلیز باجی، نصرت نے التجا کی۔ اس کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آئی تھی، یہ جیسے اس کی آواز ہی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے ثروت کی طرف چونک کر نصرت کو دیکھا، اس کا چہرہ ہلدی ہو رہا تھا، ہونٹ ایک دم ہی نیلے پڑ گئے تھے۔ پھر اسے ثروت کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا اور دونوں بازو میز پر رکھ کر ان پر اپنا سر جھکا دیا۔ اس کے جسم میں لرزش تھی۔ کیا ہوا نصرت؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ثروت بھی ایک دم ٹھٹک گئی۔ اس نے شولڈر بیگ میز پر رکھا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ نصرت، نصرت، اس نے اس کا شانہ ہلایا۔ نصرت اسی طرح بیٹھی رہی، لمبی سانسیں لیتی رہی۔ ویٹر، پانی لاؤ، میں نے پکار کر کہا۔ ارد گرد کے لوگ چونک کر ہماری طرف دیکھنے لگے تھے۔ ایک کونے میں پیانو بجاتے ہوئے فنکار ملازم نے اپنے ہاتھ روک لیے تھے۔ یا اللہ خیر، ثروت بولی۔ ویٹر پانی لائے۔ نصرت کو پانی پلانے کی کوشش کی، وہ صرف ایک ہی گھونٹ بھر سکی۔ اس کے ہونٹ خشک تر اور نیلگوں ہوتے جا رہے تھے۔ تابش، اس کو اسپتال لے جانا ہوگا، ثروت نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ میں نے ریسٹورنٹ کے ایک سینئر ملازم کو ثروت کی گاڑی کی چابی دی کہ وہ اسے ڈرائیو کر کے دروازے کے عین سامنے لے آئے۔ میں اور ثروت ڈگمگاتے نصرت کو سہارا دے کر دروازے پر لائے۔ اسے گاڑی میں سوار کر کے ہم دونوں تیزی سے قریبی کلینک کی طرف روانہ ہوئے۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، نصرت پچھلی سیٹ پر نیم دراز تھی اور اس کا سر ثروت کی گود میں تھا۔
सरबत मुसलसल इसे दिलासा दे रही थी। मैंने तेज ड्राइविंग की और 4-5 मिनट में क्लिनिक पहुंच गए। नुसरत को फौरन इमरजेंसी रूम में पहुंचाया गया। इसकी गर्दन पसीने से तर थी और वो तेज सांस ले रही थी। इत्तफाकन नुसरत की एक मेडिकल फाइल गाड़ी में भी थी। इसमें इसकी बीमारी से मुतल्लिक कई अहम कागजात मौजूद थे। सरबत ने एक सीनियर डॉक्टर को यह फाइल दिखाई। फौरी तौर पर नुसरत के वाइटल साइंस चेक किए गए। डॉक्टर ने कहा, घबराने की बात नहीं, वक्ती असरात है, इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएंगी। नुसरत को इमरजेंसी में ही ग्लूकोज ड्रिप लगा दी गई। 1-2 इंजेक्शन भी लगाए गए। हम दोनों नुसरत के इर्द गिर्द बैठे थे। सरबत का चेहरा इसकी शदीद अंदरूनी परेशानी का गमाज था। 10-15 मिनट बाद नुसरत की हालत बेहतर होना शुरू हो गई। इसकी सांस हमवार होने लगी और इसने आंखें खोल दी। मैंने देखा इसकी आंखों के बाहरी गोशे नम हुए और फिर इनमें से 2 मोटे आंसू निकलकर इसके कानों की तरफ रेंग गए। सरबत ने इसकी पेशानी चूमते हुए से पिचकारा, नहीं मेरी गुड़िया नहीं, ऐसा नहीं करते। वो खामोश रही। इसने अपने दोनों होंठों को मजबूती से एक दूसरे पर जमाया हुआ था, शायद जब्त करने की कोशिश कर रही थी। इसने अपने एक हाथ में मेरा और दूसरे में सरबत का हाथ थाम लिया और अजीब आवाज में बोली, मैं आप दोनों के लिए जी रही हूँ, आप दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। मैं आपसे और कुछ नहीं कहती, सिर्फ इतना कहती हूँ, आप अपने अपने हालात को समझें, अपने बारे में फैसला करें, पूरी सच्चाई के साथ करें, जमाने पर न जाएं। यह जमाना तो किसी हाल में खुश नहीं होता। सरबत ने नरमी से कहा, अच्छा अब तुम चुप रहो, खुद को ठीक करने की कोशिश करो। आप खुश होंगे तो मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी, सच कहती हूँ बाजी, खुद ही ठीक हो जाऊंगी। वो रोने लगी। सरबत झुकी और बेचैन होकर इसका सर अपने सीने से लगा लिए इसे पिचकारने लगी। हम दोनों के हाथ अभी तक नुसरत के हाथ में थे। पता नहीं किस जज्बे के तहत इसने दोनों हाथ बाहम मिला दिए और इन्हें अपनी गर्दन के नीचे सीने पर रख लिए। सरबत की निगाहें एक लम्हे के लिए मेरी निगाहों से टकराई और फिर झुक गईं। ड्रिप खत्म होने तक हम दोनों नुसरत के दाएं बाएं मौजूद रहे और इससे दिल बहलावे की बातें करते रहे। पुराने दिनों की छोटी छोटी बातें जिनके पीछे यादों के ताने बाने फैले हुए थे। करीबन 1.5 घंटे में ड्रिप खत्म हो गई। नुसरत की तबीयत अब काफी संभल चुकी थी। डॉक्टर ने जाने की इजाजत दे दी। सरबत जल्द अज जल्द घर वापस लौटना चाहती थी। मेरी गाड़ी अभी तक शॉपिंग प्लाजा में ही खड़ी थी। नुसरत और सरबत अपनी गाड़ी पर घर रवाना हो गई तो मैं रिक्शा पकड़कर शॉपिंग प्लाजा की तरफ चल दिया। मेरे हाथ पर अभी तक सरबत के हाथ का लम्स मौजूद था और किसी सुनहरी रोशनी की तरह चमक रहा था। लाहौर मेरे इर्द गिर्द था। इसके गली कूचों में जिंदगी अपने भरपूर रवानी के साथ बह रही थी। वही जाना पहचाना शोर, वही देखे वाले मनाजिर और मनाजिर से ऊपर नीला आसमान जिसने लाहौर के गुंबदों, मीनारों और शाहराहों पर साया कर रखा था। इस आसमान पर सफेद कबूतर अटकेलियां कर रहे थे और रंग बिरंगी पतंगे फराटे भर रही थी। ये एक खुशगवार शाम थी। मैं इस शाम के असर में डूब गया। मुझे लगा कि रिक्शा ड्राइवर अकबनुमा आने में मेरे हाथ को देख रहा है और इस हाथ पर चमकता हुआ सुनहरी लम्स से नजर आ रहा है। मैंने बेसाख्ता इस हाथ को दूसरे हाथ से ढांप लिया। इसी दौरान में इमरान की फोन कॉल आ गई। इसने पूछा, कहाँ हो? मैंने कहा, डिफेंस की तरफ आ रहा हूँ। वो बोला, अब डिफेंस की तरफ ना आओ, सीधे थाना गुलबर्ग आ जाओ, मैं यहीं पर हूँ। क्या हुआ? लाहौर कॉलेज की किसी लड़की से जूते तो नहीं खाए तुमने? लगता है कि तुम्हें कोई तल्ख तजर्बा हो चुका है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। मैं पकड़ा नहीं गया हूँ, बल्कि किसी को पकड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। एक अहम खोज मिला डॉक्टर मेहनाज का। इसके साथ ही डॉक्टर रसाम के मेहरान कार ट्रेस हो गई है। कार ट्रेस हो गई? ओ, ये तो वाकई खास खबर है, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा, रिक्शा वाले को रिक्शा मोड़ने की हिदायत की। 15-20 मिनट बाद में मतलूबा पुलिस स्टेशन पर मौजूद था। इमरान यहाँ पहले से मौजूद था और फोन पर जलाली साहब के दोस्त एसपी हमजा से बात कर रहा था। 20-21 साल का एक लड़का इंस्पेक्टर के सामने खामोश बैठा था। इसके गंदमी गाल पर 1-2 तमंचों के निशान थे। थाने के अहाते में सफेद रंग की मेहरान कार में पहले ही देख चुका था। कार की विंड स्क्रीन पर डॉक्टर का स्टिकर भी लगा हुआ था। हमजा साहब से बात खत्म करके इमरान ने मेरी तरफ देखा और मैले बेचारे लड़की की तरफ इशारा करके बोला, इनसे मिलो। ये है डॉक्टर मेहनाज के छोटे भाई गुल्लू साहिब। पूरा नाम गुलाम अली है। लाहौर की सड़कों पर 3 टांगों वाले एक जानवर के साथ करतूत दिखाते हैं। मेरा मतलब है कि रिक्शा चलाते हैं। डॉक्टर मेहनाज का भाई और रिक्शा चलाता है? और इसकी तो सूरत भी बिल्कुल नहीं मिलती। सगा भाई नहीं है यार, बस इसे बाजी कहता है। इसने इलाज किया था इसका 3 साल पहले। इमरान ने दुबले पतले लड़की की पतलून का पांचा ऊपर करके इसकी टांग दिखाई। टांग की शक्ल बिगड़ी हुई थी। यूँ लगता था कुछ अरसा पहले वो चकनाचूर हो गई थी।
اور گوشت کے ٹکڑے جوڑ جوڑ کر اسے پھر سے تعمیر کیا گیا ہے۔ ٹانگ بہت دبلی بھی تھی۔ عمران نے کہا 2-3 سال پہلے یہ سروس اسپتال میں داخل تھا، وہیں پر ڈاکٹر مہناز سے اس کی دوستی ہوئی۔ یہ اسے باجی کہتا ہے۔ ایکسیڈنٹ میں ٹانگ کے ساتھ ساتھ اس کا رکشہ بھی چکنا چور ہو گیا تھا۔ جب یہ ٹھیک ہوا تو مہناز اسے پھر سے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دی۔ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ مہناز نے ایک NGO کے تعاون سے اسے رکشہ لے کر دیا اور کرائے کا مکان بھی دلوایا۔ لیکن آج ڈاکٹر مہناز اور رسام والی گاڑی اس کے پاس کیسے آ گئی؟ میں نے پوچھا۔ جلالی فارم ہاؤس سے نکلنے کے بعد ڈاکٹر مہناز اور رسام پناہ کے لیے گلو کے مکان پر ہی آئے تھے۔ وہ 1 دن اور 1 رات گلو کے مکان پر رہے۔ اس دوران میں یہ مہران گاڑی باہر گلی میں کھڑی رہی۔ اس کے اوپر غلاف چڑھا دیا گیا تھا تاکہ یہ شناخت نہ ہو سکے۔ گلو مسلسل سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر شرمساری ٹپک رہی تھی۔ میں نے عمران سے پوچھا، لیکن اس گاڑی کا پتہ کیسے چلا؟ عمران نے کہا، یہ لاٹ صاحب گاڑی پر اپنی گرل فرینڈ کو سیر کرانے نکلے تھے، پکڑے گئے۔ پھر عمران نے گلو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، گلو صاحب کچھ اپنی زبان سے بھی بیان فرمائیے۔ وہ چپ رہا تو SHO نے اس کے کندھے پر ضرب لگائی اور دھاڑ کر کہا، اوئے بولتا ہے کسی اور طریقے سے تیری زبان کھلوں۔ اگلے 4-5 منٹ میں گلو نے خالص لاہوری لہجے میں اٹک اٹک جو کچھ بتایا۔ اس سے پتا چلا کہ وہ کنال پاک کی گنجان آبادی میں ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے۔ باجی مہناز منگل کی رات اس کے گھر آئی۔ اس کے ساتھ ایک اور ڈاکٹر بھی تھا۔ دونوں اسی مہران گاڑی پر تھے۔ اس کے پاس کینوس کا ایک بیگ تھا جس میں کوئی قیمتی چیز تھی، لیکن اس قیمتی چیز کے بارے میں باجی نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ گلو کو صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ باجی مہناز اور اس کے ساتھی ڈاکٹر سام کو کچھ لوگوں کی طرف سے خطرہ ہے اور اپنی جان کے ڈر سے یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ گلو نے ان دونوں کو ہر طرح کی سہولت پہنچانے کی کوشش کی۔ اگلے روز گلو کے 2-3 دوست سے ملنے آئے، مگر اس نے انہیں دروازے سے ہی ٹرخا دیا۔ اگلی رات بھی مہناز اور رسام نے گلو کے گھر میں ہی گزاری۔ مہناز کے کہنے پر گلو نے ایک برقع کا انتظام بھی کر دیا۔ یہ برقع وہ باغبان پورا سے اپنی ایک خالہ کے گھر سے لے کر آیا تھا۔ صبح منہ دھیرے مہناز اور رسام کہیں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ گلو کے بار بار پوچھنے پر مہناز نے صرف اتنا بتایا کہ کچھ گنڈے ان کے پیچھے ہیں اور وہ ان سے بچنے کے لیے پشاور کی طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال گلو کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ پشاور کی طرف ہی گئے تھے۔ جاتے ہوئے مہناز نے گلو کو مہران کار کی چابی دے، اس سے کہا کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے ہی گاڑی کو یہاں سے لے جائے۔ اس نے کہا کہ وہ اسے مین گیٹ کے پاس کسی گلی میں چھوڑ آئے اور دوبارہ وہاں نہ جائے۔ گلو سمجھ گیا کہ یہ گاڑی ان گنڈوں کی نظر میں آ چکی ہے جو مہناز اور رسام کا پیچھا کر رہے ہیں۔ گلو سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے گاڑی کے حوالے سے مہناز کی تاکید کو نظر انداز کیا، بجائے اس کے کہ وہ اس کے ہدایت کے عین مطابق عمل کرتا اور اسے کہیں چھوڑا تھا۔ اس نے تھوڑی سی تفریح کرنا چاہی۔ محلے کی ایک لڑکی فوزے سے اس کی دوستی چل رہی تھی۔ اس نے سوچا فوزے کے ساتھ ایک چکر ریس کورس پارک کا لگا لینا چاہیے۔ اس غلطی کی پاداش میں گلو تھانے میں تھا اور گاڑی باہر احاطے میں کھڑی تھی۔ فوزے کی منت سماجت کی وجہ سے SHO نے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ قریباً 1 گھنٹے بعد ہم گلو کے ساتھ اس کے گھر میں موجود تھے۔ گلو زیر حراست تھا اور 2 پولیس اہلکار سادہ لباس میں اس کے ساتھ موجود تھے۔ گلو نے ہمیں وہ کمرہ دکھایا جہاں ڈاکٹر مہناز نے رات گزاری تھی۔ ایک بوسیدہ سا پلنگ تھا، ایک خستہ حال جستی الماری تھی۔ عمران نے گلو سے پوچھا، ڈاکٹر رسام کہاں رہا تھا؟ گلو نے کہا، وہ باجی مہناز کے ساتھ ہی رہا تھا جی، پر سوتے وقت باہر برانڈے میں آ گیا تھا۔ جس تھیلے کی تم بات کر رہے وہ کہاں تھا؟ وہ باجی مہناز نے اپنے پلنگ کے نیچے رکھا ہوا تھا، پر بعد میں انہوں نے تھیلا الماری میں رکھتے اور تالا لگا کر چابی اپنے پرس میں ڈال دی تھی۔ میں نے کہا، تم نے مہناز سے پوچھا نہیں تھا کہ تھیلے میں کیا ہے؟ جب انہوں نے خود نہیں بتایا تو پھر مجھ سے پوچھنا چنگا نہیں لگا تھا۔ تمہارا اپنا کیا خیال ہے اس میں کیا تھا؟ کوئی وزنی سی شے تھی۔ باجی مہناز اسے بڑے آرام سے اٹھائی اور رکھتی تھی۔ شاید وہ شیشے کی بنی ہوئی تھی۔ پھر ذرا توقف کر کے گلوگیر لہجے میں بولا، پر مجھ کو معاف کر دیں جی، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ میں باجی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ مجھے اور عمران کو بھی پولیس والے ہی سمجھ رہا تھا، اس لیے مجھ سے معافی کا طلبگار تھا۔ عمران نے کہا، معافی تو تمہیں ایک ہی صورت میں مل سکتی ہے، جو کچھ تمہیں معلوم ہے صاف صاف اور کھل کر بتاؤ۔ یہاں جو کچھ ہوا اس کا پورا نقشہ بیان کر دو۔ میں کیا بتاؤں جی، شروع سے بتاؤ۔ وہ دونوں رات 2:30 بجے کے قریب یہاں پہنچے تھے۔ دونوں کافی پریشان تھے۔ باجی نے بتایا کہ کچھ لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں فوراً باہر گلی میں جا کر گاڑی پر کپڑا ڈالا ہوں۔ اس کے بعد وہ دونوں کمرے میں چلے گئے اور خسر پسر کرتے رہے۔ جلدی صبح ہو گئی۔ باجی بار بار کہیں فون کر رہی تھی پر وہ نہیں مل رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ کوئی بندہ بیمار تھا اور باجی اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی۔ وہ بار بار ڈاکٹر رسام سے کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں انہوں نے فلاں دوا کھائی ہے کہ نہیں، فلاں ٹیکہ لگوایا ہے کہ نہیں۔ وہ شاید کہ بڑی عمر کا بندہ تھا۔ باجی اس کا عجیب سا نام لے رہی تھی، مجھے اب یاد نہیں آ رہا۔ جلالی تو نہیں کہہ رہی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں شاید یہی کہہ رہی تھی۔
انہوں نے کوئی 15-20 دفعہ فون کیا تھا پر نہیں ملا۔ پھر انہوں نے کسی اور کو فون کیا۔ اس بندے نے کوئی اچھی خبر نہیں سنائی۔ اس نے بتایا کہ وہ جس بندے کا پوچھ رہے ہیں وہ شاید بے ہوش ہو گیا ہے اور اسے لاہور کے اسپتال لایا گیا ہے۔ اس کے بعد باجی کی پریشانی اور بھی بڑھ گئی، وہ رونے لگ پڑی۔ انہوں نے ڈاکٹر اسام سے کہا کہ وہ بھی اسپتال جانا چاہتی ہے۔ انہوں نے اپنا چھوٹا بیگ اٹھایا اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ڈاکٹر اسام غصے سے بولا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، وہ پکڑے جائیں گے۔ اس موقع پر ڈاکٹر اسام نے پولیس کی بات بھی کی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ان دونوں کو گنڈوں کے علاوہ پولیس سے بھی خطرہ ہے۔ بعد میں ڈاکٹر اسام باجی مہناز کو کھینچ کر کمرے میں لے گیا۔ اس کے بعد دونوں میں جو باتیں ہوئی اس کا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ عمران نے کہا مہناز نے جس دوسرے بندے کو فون کیا اور جس نے اسے جلالی کی خراب حالت کے بارے میں بتایا، اس کا نام تو تم نے سنا؟ نہیں جی۔ یہ بھی پتا چلا کہ وہ مرد تھا یا عورت؟ میرا خیال ہے کہ عورت تھی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ مہناز اور اسام کا سارا دن کیسے گزرا؟ عمران نے پوچھا۔ باجی مہناز تو بہت پریشان رہی، انہوں نے سارا دن کچھ کھایا پیا بھی نہیں۔ ڈاکٹر اسام ان سے تسلی کی باتیں کرتا رہا، پتہ نہیں کیا کیا سمجھاتا بجھاتا رہا۔ بات کرتے کرتے اچانک عمران کی نظر کسی چیز پر پڑ گئی اور وہ چونک گیا۔ کمرے کی دہلیز سے باہر چارپائی کے نیچے سے کچھ دکھائی دیا تھا۔ وہ چارپائی کی طرف جھک کر کسی شے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے وہاں سے کچھ اٹھایا، یہ کانچ کی سبز چوڑیوں کے 2-3 ٹکڑے تھے۔ میں نے پہچان لی، ایسی سبز چوڑیاں میں نے ڈاکٹر مہناز کی خوبصورت کڑائی میں دیکھی تھی۔ عمران نے ٹکڑے گلو کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ یہاں کیسے آ گئے؟ وہ فوراً بولا، میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ فون پر بڑی خبر سنتے ہی باجی نے فوراً اسپتال جانا چاہا۔ ڈاکٹر سامنے نے پکڑ کر بڑی مشکل سے روکا تھا۔ اسی کھینچا تانے میں یہ چوڑیاں ٹوٹی تھی، باجی کی کلائی سے بھی خون نکلا تھا۔ لیکن یہ چوڑیاں تو یہاں کمرے کے سامنے پڑی ہے۔ تم بتا رہے کہ ڈاکٹر صاحب نے تمہاری باجی کو سین میں روکا تھا؟ ہاں، روکا تو سین میں ہی تھا، شاید 1-2 ٹوٹے یہاں بھی گڑ پڑے ہوں، گلو نے کہا۔ میں اور عمران دھیان سے گلو کو دیکھنے لگے۔ کیا گلو کے پیچھے کوئی کہانی تو نہیں تھی؟ بظاہر تو گلو بہت زیادہ ہوشیار اور چالاک نظر نہیں آتا تھا۔ مہناز کا نام بھی وہ بڑی عزت سے لے رہا تھا۔ بہرحال اس موقع پر کچھ یقین سے کہنا مشکل تھا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ مہناز اور اسام کب روانہ ہوئے یہاں سے؟ میں نے پوچھا۔ وہ رات کو بس تھوڑی دیر کے لیے ہی سوئے ہوں گے۔ باجی مہناز تو آدھی رات کو ہی اٹھ گئی تھی، وہ بار بار کسی کو فون کر رہی تھی۔ پھر وہ دونوں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ڈاکٹر اسام نے باجی کو زبردستی تھوڑا بہت دودھ پلایا۔ جاتے جاتے باجی نے ایک بار پھر مجھے تاکید کی کہ میں گاڑی کو فوراً کہیں چھوڑاؤں۔ بس جی میری بھیڑی قسمت کے، میں نے ان کی بات نہ مانی۔ ہم نے غلام علی عرف گلو سے قریباً 1 گھنٹے تک سوال جواب کیے۔ ڈاکٹر اسام کی مہران کار کی تلاش ہم تھانے میں اچھی طرح لے چکے تھے۔ اس میں سے کوئی خاص چیز برآمد نہیں ہوئی تھی۔ گلو سے پوچھ گچھ کے نتیجے میں 2 باتیں وضاحت سے سامنے آئی۔ پہلی تو یہ کہ عمران کا اندازہ شاید درست تھا، ڈاکٹر مہناز نے کوئی چکر نہیں چلایا تھا، بلکہ جلالی صاحب کی ہدایت کے مطابق آرا کوئی کو لے کر فارم ہاؤس سے بھاگی تھی۔ فارم ہاؤس سے نکلنے کے بعد اسے جلالی صاحب کی عزت فکر رہی تھی اور ان کی بے ہوشی کو سنتے ہی وہ بے حد غمزدہ ہو گئی تھی۔ دوسری بات یہ سامنے آئی تھی کہ جلالی صاحب کو فون کرنے میں ناکام ہونے کے بعد مہناز نے کسی اور کو فون کیا تھا اور اس نے مہناز کو جلالی صاحب کی خراب حالت کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ اطلاع دینے والی غالباً کوئی عورت تھی۔ یہ کون عورت تھی؟ یقیناً فارم ہاؤس میں ہی تھی، لیکن اس نے پولیس تفتیش کے دوران میں یہ بات چھپائی کہ اسے جلالی صاحب کی بے ہوشی کے بعد ڈاکٹر مہناز کا فون آیا ہے۔ کیا یہ عورت ڈاکٹر مہناز کی ہمراز تھی؟ اگر ہمراز تھی تو پھر یقیناً وہ مہناز کے موجودہ پتے ٹھکانے سے بھی واقف ہو سکتی تھی۔ میں اور عمران ایک بار پھر جلالی فارم ہاؤس پہنچے۔ اگلے 2-3 روز ہم نے اسی کھوج میں گزارے کہ یہاں سے جانے کے بعد ڈاکٹر مہناز نے فون پر کس سے رابطہ کیا تھا۔ گینگ ریپ کا شکار ہونے والی زرینہ اور رخشی کے علاوہ مزید 10-15 عورتیں بھی جلالی کی رہائش گاہ میں موجود تھیں، ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی تھی۔ یہ تیسرے روز کی بات ہے، میرے فون پر نصرت کی کال آئی۔ میں اس وقت فارم ہاؤس کی چھت پر تھا۔ میں نے کال ریسیو کی۔ نصرت کی آواز میں کسی شوخی تھی۔ رسمی کلمات کی ادائیگی کے بعد وہ بولی، تابش بھائی میں خوش ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یوسف بھائی خوش نہیں ہے۔ یوسف بھائی کہتے ہوئے اس کے لہجے میں عجیب سی تلخی سرایت کر جاتی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی خوش نہیں ہے؟ تو تم خوش ہو، وہ کیوں خوش نہیں ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ وہ اس لیے خوش نہیں کہ باجی ان سے خوش نہیں ہے۔ باجی مسلسل میرے ساتھ اوپر والی منزل پر سو رہی ہیں۔ وہ کھانا بھی زیادہ تر اپنے ہی کمرے میں کھاتی ہیں۔ اس رویے کی وجہ سے یوسف بھائی بہت پیچوتاب کھا رہے ہیں۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اس بات کا اندازہ مجھے فکشن والے روز ہی ہو گیا تھا۔ یوسف کو نصرت کی طرف سے وہ پذیرائی نہیں ملے گی جس کی وہ توقع کر رہا تھا۔ نصرت بولی، باجی ثروت فنکشن والی رات کے بعد بالکل ٹھیک کر رہی ہیں، بلکہ ابھی ٹھیک سے کچھ کم کر رہی ہے۔ عورت کو اپنی تفریح کا ذریعہ سمجھنے والوں کے ساتھ یہی رویہ ہونا چاہیے۔ کل بڑا مزہ آیا۔ حمیدن کی بڑی بیٹی شانوں کی موج ہو گئی۔ جناب یوسف بھائی باجی کے لیے جو کپڑے لائے تھے
ان में से 2 जोड़े बाजी ने शानों को अनायत कर दिए और किए भी यूसुफ भाई के सामने ही। क्या मतलब, ये बड़े महंगे जोड़े थे, 15-15 हजार से क्या कम होंगे, लेकिन बाजी को कुछ चुस्त थे। बाजी ने शानों को दे दिए। जनाब यूसुफ तिल मिलाए तो बहुत होंगे, लेकिन मौका की नजाकत देखते हुए चुप रहे। आज भी वो मुझे और बाजी को बाहर बुफे डिनर पर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन बाजी ने तबीयत की खराबी का कहकर टाल दिया है। अब वो मुंह बनाकर अकेले ही चले गए हैं, किसी दोस्त को साथ ले गए हैं। मैंने कहा नुसरत, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? ज़ाहिर है कि सरवत इसकी कानूनी बीवी है, वो भी इसे अपना कानूनी शोहर समझती है। तुम खुद ये कहती हो कि माफी तलाफी करना भी खूब जानता है। जल्द या बदेर वो सरवत को मनाने में कामयाब हो जाएगा, फिर वही होगा जो वो चाहता है। आप हमेशा मायूसी की बातें ही क्यों करते हैं? एक तरफ से आप मुझे हिम्मत दिलाते हैं कि मैं मायूसी को अपने करीब भी फटकने न दूं, दिलेरी से अपनी बीमारी का मुकाबला करूं। दूसरी तरफ खुद हिम्मत हारे हुए नजर आते हैं। खुदा के लिए ताबिश भाई, ये आगे बढ़ने का वक्त है। अपने आप को और अपनी मोहब्बत को मनवाने का वक्त है। आप बड़े अच्छे वक्त में, हाँ बड़े ही अच्छे वक्त में इस कहानी में एंटर हुए हैं। ये बहुत सुनहरी वक्त है ताबिश भाई। आप कोशिश करें तो बहुत कुछ बदल सकता है। जो कुछ नामुमकिन नजर आ रहा है वो बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। लेकिन नुसरत, वो तो मेरी हर बात को उलट लेती है। ये समझती है कि मैं बस इसका घर तोड़ना चाहता हूँ। कौन सा घर ताबिश भाई? यहाँ कोई घर नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, बस मतलब परस्ती की आग है जिसमें बाजी को बड़ी मोहब्बत से झुलसाया जा रहा है। लेकिन वो तो ऐसे नहीं समझती ना, वो भी समझना शुरू हो गई हैं। जो कुछ मैं आपको बता रही हूँ इससे क्या मतलब निकलता है, लेकिन आप समझ नहीं रहे या फिर समझना नहीं चाह रहे। वो एक बार और जज्बाती हो रही थी। मुझे रेस्टोरेंट वाला वाकया याद आ गया जब इसकी तबीयत एकदम खराब हुई थी। मैंने मौजू बदल दिया और कुछ देर तक इससे गुफ्तगू करने के बाद सिलसिला मुनक़ते कर दिया। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज।